زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے عملی زندگی کے حوالے سے انسانی بیہیویئر جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد عملی زندگی کے اندر ایک دستور عمل پورا بیان کیا جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے لے کے اعلیٰ صلواتہم یحافظون تک ایک مکمل دستور عمل دیا گیا. اب جو چیز سے یعنی میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے کے دو راستے چیز ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ جو امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ اول الدین معرفت ہو، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کی قائم کردہ کی معرفت حاصل کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے اور اس کے نظام کا یقین حاصل کرے اور پھر عمل کے میدان میں آئے اور اس یقین کی بدولت عملی زندگی کے اندر وہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جسے شکرتم کہا گیا ہے، جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، جسے ان الدین عند اللہ الاسلام کہا گیا ہے، اس راستے پہ سفر کرے. یہ ایک یعنی دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دین یعنی پریکٹیکل بیہیویئر سٹائل آف لائف اس میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ یعنی امیر المومنین کا جو فرمان گرامی ہے اس راستے سے نہیں آتا، بلکہ یعنی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے یعنی قوم کے لوگوں نے، ان کی بستی کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں. وہ آباء و اجداد کے دین کے راستے سے داخل ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اس یعنی جو انہوں نے عملی زندگی میں جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں یا جو کچھ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا اس راستے پر عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس چیز کو بیان فرمایا قد افلح المؤمنون. پہلے اس جملے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر ایک میسج پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون یعنی ہر آدمی جو کہ ایمان کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو مومن کلیم کرے گا، وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا، بلکہ فقط وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ دستور عمل زندگی میں اختیار کریں گے، یہ سٹائل آف لائف جو ہے اس کو پکڑیں گے اور عملی زندگی میں اس راستے پر چلیں گے، جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون.
فقط صلاۃ نہیں چاہیے، یاد رکھیے گا، میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ صلاۃ جو ہے وہ یہ منطقی نتیجہ برآمد نہیں کرتی، بلکہ صلاۃ الخاشعین نتیجہ کیا برآمد کرنا ہے؟ اقیموا الصلاۃ لذکری، لذکری کا نتیجہ ملے گا، اس کے نتیجے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ چیز جو ہے اس لذکری کی مدد سے عملی زندگی کے اندر یہ چیز امور ان کو فحشاء و منکرات سے انسان جو ہے وہ اجتناب کرے گا، تو یہ بات آگے کی طرف چلے گی۔ صلاۃ نہیں صرف چاہیے، صلاۃ الخاشعین چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی اپنے کلام میں ذکر کیا کچھ اور بھی نمازیوں کا، فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ نمازی، لیکن ان کے لیے کیا چیز ہے؟ ویل ہے۔ پوچھا گیا امام علیہ السلام سے کہ ویل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ ایک جہنم کی وادی ہے، الذین هم فی صلاتہم ساہون، یہ لوگ کچھ نمازیوں کی ایک قسم یہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن الٹیمیٹ انجام کار کیا چیز ہے؟ جہنم ہے۔ تو یعنی یہاں پہ فلاح و کامیابی کے لیے جو چیز شرط لگائی گئی ہے یہ ہے کہ فقط صلاۃ نہیں چاہیے، صلاۃ الخاشعین چاہیے، ٹھیک ہے جی یہ بات۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ یعنی اس چیز کے لیے جو میں اس وقت آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان حقیقی طور پر ایمان لے آتا ہے، یعنی معرفت کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے قائم کردہ نظام کی معرفت حاصل کرتا ہے، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا کہ میرا رسول بھی ایمان لایا اور ساتھ صاحبان ایمان جو ہیں وہ بھی ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ پہلی چیز، وملائکتہ دوسری، وکتبہ تیسری، ورسلہ چوتھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے زندگی میں؟ اگر انسان اللہ پر اور اس کے قائم کردہ نظام پر ایمان لائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وقالوا سمعنا وآطعنا، کہ وہ امر مولا کو سنتے ہیں اور فرمانبردار، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی، سمعنا کے ساتھ بلا فاصلہ پھر آطعنا ہے، درمیان میں کیل و کال کبھی کیوں کریں کیسے کریں یہ چیز نہیں ہوتی اس میں۔ اب اس کے اندر جو میسج ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ یہ نظریے پر ایمان لے آتا ہے، اللہ پر ایمان ہے اور اس کے قائم کردہ نظام پر ایمان ہے جس میں جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو پھر وہ اس کو عملی زندگی میں اس دستور عمل کو اختیار کر لینا چاہیے، یہ دستور عمل اختیار ہے۔ اب یہاں سے جو لوگ آتے ہیں معرفت کے راستے سے اللہ پر کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اول الدین معرفت ہو، اس کے نظام کی معرفت، اس پر یقین پیدا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا دستور کیا؟ وقالوا سمعنا وآطعنا، وہ ان کو بس بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس امتحان کی منزل میں آپ نے یہ عمل انجام دیا۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ کہ جس میں انسان آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے، وہ جو بھی دستور عمل زندگی کا اختیار کرتا ہے اس کی دلیل اس کے پاس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ میسج بھی موجود ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گرد و پیش میں جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ کے چل رہے ہیں ان سے پوچھیں، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ان سے پوچھیں کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے خود مختلف شکلیں بنا کے بتائیں، ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے، کوئی فرشتہ آیا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے اپنے طرز عمل کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے آپ سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں، کراس کوسچننگ کریں گے 2019 میں، تو ان کے پاس اس دلیل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا جو ہے ایک ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو جب انسان معرفت کے راستے سے نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ان کا دستور عمل بتایا ہے۔ جو مومن ہے وہ تو اس کو یہاں سے شروع کرے گا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے لے کے علی صلواتہم یحافظون تک آئے گا۔ اور اگر کسی مرحلے پہ بھی اس سے کوئی چیز رہ جاتی ہے، نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، آرام طلبی غالب آ جاتی ہے، مال کی محبت غالب آ جاتی ہے، تو وہ اس کے طرز عمل میں ہے کہ اگر کسی مقام پر کوتاہی ہو جاتی ہے تو اپنے طرز عمل پہ ندامت محسوس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے، تو پھر تو ان اللہ یحب التوابین۔ لیکن ایک آدمی اس نے زندگی کا دستور عمل ہی یہ بنا لیا ہے، وہ آیا ہے آباء و اجداد کے راستے سے، نماز پڑھتا ہے اور اول وقت میں پڑھتا ہے آگے، لیکن عن اللغو معرضون نہیں کرتا۔ للزکوٰۃ فاعلون کی جب باری آتی ہے خمس کے بارے میں کہتا ہے میں امام زمان علیہ السلام کو ادا کروں گا، وعلی ھذا القیاس، ابھی فی الحال بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، فی الحال میں نہیں کر سکتا، یا اس قسم کی تعویلات پیش کرتا ہے۔ انفاق نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، اول وقت میں پڑھتا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن عن اللغو معرضون، جو جس وقت آتا ہے وہاں پہ یعنی ٹی وی کے اوپر کرکٹ کمنٹری آ رہی ہوتی ہے یا فلمیں چل رہی ہوتی ہیں ڈرامے، تو وہ ان لغویات سے پرہیز نہیں کرتا۔ عن اللغو معرضون، نماز پڑھتا ہے لیکن لغویات سے پرہیز نہیں کرتا۔ للزکوٰۃ فاعلون، وہ اس چیز کی طرف نہیں آتا۔ بعض لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے کام آتے ہیں، ان پہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، یا نماز کے مسئلے میں انتہائی سستی کرتے ہیں، لغویات سے گریز نہیں کرتے۔ دور حاضر کے یاد رکھیے گا یہ دو الہ ہیں انتہائی خطرناک، ایک مال اور ایک سیکس، اس نے بڑے بڑے نمازیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے زندگی کا دستور عمل یہ ہوتا ہے، للزکوٰۃ فاعلون کی باری آتی ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، شہوت پہ جو سیکس کے جو اس مسئلے میں اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے زنا کی کتنی شکلیں بتائی ہیں، ایک ہوتا ہے نگاہوں سے زنا کرنا، ایک ہوتا ہے ہاتھ سے زنا کرنا، یعنی غیر محرم کو ہاتھ لگانا، اس سے جلب لذت کرنا، مخلوط محافل میں جا کے نگاہوں کے ذریعے سے غیر محرم خواتین کو، بیویوں کو دیکھنا، اور یا غیر مرد کو دیکھنا اور اس سے لذت حاصل کرنا، یہ نگاہوں کا زنا ہے۔ ایک ہوتا ہے عملی زنا کرنا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان اس راستے کی طرف جاتا ہے تو یہ چیز انسان کو یعنی ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ تو یہ یعنی لفروجہم حافظون اس مسئلے میں متوجہ نہیں ہے۔ لعہدہم و اماناتہم راعون، نماز پڑھتے ہیں، اس میں داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں لمبی سی، چھوٹی رکھیں یہ داڑھی، شیعہ حضرات جو ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹی داڑھی رکھنا جو ہے یہ اسلام ہے، اور برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ لمبی داڑھی رکھنا، حالانکہ میرے عزیزان اسلام میں تو اس قسم کی، اس نے تو ایک حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوسری ایک چیز یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یعنی یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، یہ اصل میں فرقے کا مسئلہ ہے کہ چھوٹی داڑھی اور بڑی داڑھی جو ہے، چھوٹی داڑھی رکھنا شیعوں کا کام ہے اور بڑی داڑھی رکھنا یہ فرقہ کا مسئلہ، ضد والی باتیں ساری ہے اس چیز کی۔ ہمیں ایک حکم دیا گیا، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو حضرات داڑھی رکھ لیتے ہیں وہ پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام کہیں نہیں رکھا ہوا کہ جناب اگر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا خارج از اسلام، نہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔
ہاں غلطی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ غلطی نہیں ہے، غلطی تو ہے، اپنا کلام، اس میں کلام کوئی نہیں ہے کہ یعنی اس کے لیے کسی بہت بڑی دلیل کہ مولانا ذیشان در جواری صاحب بہت اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت فرمائے، بڑے باصلاحیت آدمی تھے، تو وہ ایک روز مجلس میں فرمانے لگے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جناب داڑھی کا حکم قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ داڑھی کا حکم جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کے چہرے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اتنی دلیلیں تو اور ہمارے جو ائمہ سب کے چہرے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ دلیل تو میں نے دے دی، باقی آپ تلاش کر لیں، اگر اس کے باوجود بھی دلیل کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن کریم میں ایک آیت کافی ہے، یہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس کافی ہے اس چیز کے لیے۔ اب اس کے بعد کہنا کہ جی یعنی کہاں لکھا ہوا قرآن کریم کے اندر جناب، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ نماز فجر 2 رکعت پڑھی جائے۔ تو یہ جو روش ہے کہ یہ کوتاہی تو ہے، لیکن اس بنیاد پر یہ چیز جو ہے، یہ بیہیویئر اختیار کرنا کہ انا خیر منہ، میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں، اس وقت انا خیر منہ، یہ اس کا مطلب ہے جو آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے اس کو اپنے اندر کا علاج کرنا چاہیے جا کے، کہ اس کی نماز نے یا اس کی داڑھی نے اس کو خراب کر دیا اور اس کے اندر کبر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ لِعَهْدِهِمْ وَأَمَانَاتِهِمْ رَاعُونَ، وہ یہ کام، بعض لوگ ہیں وہ اس مسئلے میں بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں لیکن زندگی کے باقی معاملات میں، اور اپنے طرز عمل پر ایک میں نے روش بتائی ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے طرز عمل پہ ندامت محسوس کرتا ہے، اور دوسرا ندامت محسوس نہیں کرتا۔ یہ جو روش ہے قرآن کریم بھی اس کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جب انسان آباء و اجداد کے راستے سے دین کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وقالوا سمعنا وأطعنا کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آباء و اجداد کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ جو چیزیں پسند آتی ہیں کہ چونکہ میرے آباء و اجداد کرتے تھے اس کو لے لیتا ہے، اور جو چیزیں طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت اس پر تبصرہ فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ کبھی کسی آدمی کے صرف روزے اور نماز کو دیکھ کے اس کے ایمان کے بارے میں رائے قائم نہیں کرو، کیونکہ بعض اوقات فرماتے ہیں حضرت کہ بعض اوقات لوگ عادتاً نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آباء و اجداد کے اس سے متاثر ہو گئے، اور اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں حضرت فرماتے ہیں نماز کے مسئلے میں کہ اگر ان کی فضیلت کے وقت میں اول وقت سے نماز قضا ہو جائے تو ان پر اضطراب طاری ہو جاتا ہے، لیکن اسی آدمی کو فرمایا عملی زندگی میں جا کے دیکھو انسان کو کہ وہ اس سے امین ہونا چاہیے اور صادق القول صادق الوعد، لعہدہم اماناتہم راعون، اس کو فرمایا وہاں جا کے دیکھو اسے، اس چیز کو۔ تو یہ روش جو ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ کیا چیز ہے؟ یہ منافقت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ غلط راستے سے دین میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ یعنی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، گمان، جبکہ یعنی ایمان کے لیے ایمان کے بعد یہ کردار ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے کسی وقت نفس کی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے، تو وہ لوگ یہ نہیں کہ اس پر اصرار کریں، بلکہ وہ اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے توسل اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس غلطی سے درگزر فرمائے۔ تو یہ ایک روش ہے، سٹائل آف لائف۔ خلاصہ یہ ہے اس بحث کا کہ جو انسان ہے اگر وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یہ روش کہ جناب کچھ چیزیں جو پسند آئیں انہیں اختیار کر لیا جائے اور کچھ چیزیں جو طبیعت پہ گراں گزریں انہیں چھوڑ دیا جائے، تو یہ روش جو ہے، اور اپنے طرز عمل پر ندامت بھی محسوس نہ کرے انسان، بلکہ اگر اس کو توجہ دلائی جائے تو اس پر اصرار کرے، اس پر آگے سے بحث کرے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ روش جو ہے یہ انسان کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار
نہیں کرے گی وہ رزلٹ نہیں آئے گا جس فلاح و کامیابی کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ وہ فلاح و کامیابی کیا ہے؟ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ وہ لوگ اس سے ہمکنار پھر نہیں ہوں گے اس چیز کے لیے۔ یہ خرابی جو ہے اس وقت بڑی شدت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے، جو اس وقت موجود ہے۔ اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شناخت غلط ہو گئی ہوئی ہے۔ جیسے علماء کے بارے میں قرآن کریم نے کیا معیار بیان کیا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، معیار دیا۔ ہمارے پاس ہم نے قرآنی معیار نہیں لیا، ہم نے کیا کیا؟ لباس۔ جو آدمی یا کم یا نجف میں کوئی چند سال کسی دینی مدرسے میں ایک آدمی چند سال گزارتا ہے، ایک مخصوص قسم کا لباس پہنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ عالم دین ہے۔ یا وہ آدمی جو ہے اچھی تقریر کرنا جانتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ عالم، یہ بہت بڑا نامور عالم ہے۔ اور اگر ساتھ اس کے پاس کچھ پیسہ ہو اور اس کے پاس یعنی اچھی گاڑی ہو اور ساتھ کلاشنکوف بردار کو باڈی گارڈ بھی ہوں اور میڈیا سیل بھی اس کے ساتھ کام کر رہا ہو، تو پھر تو کیا کہنا اس کا۔ لیکن جب ہم اس چیز کو لے کے جاتے ہیں قرآن کریم کے واسطے، تو قرآن کریم تو نہیں مانتا اس چیز کو۔ یعنی اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں دیندار کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا آدمی جو نماز پڑھتا ہے، اور جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، افطاری بھی کراتا ہے، لیکن ان باقی امور کے بارے میں عن اللغو معرضون کا خیال ہی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں بڑا نیک آدمی، بڑا دیندار آدمی، بڑا۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں اس وقت جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دستور عمل جو ہے جو بیان کیا گیا ہے یہاں پہ، میرے پاس یا آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کہیں کہ ہم جو چیز ہمیں پسند آئے یا ماحول سے ہم اس کو لیں اور وہ ہم اس کو اختیار کر لیں، اور جو طبیعت پہ گرا گزرے اسے چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے پاس اختیار نہیں۔ ہاں، اگر کبھی العیاذ باللہ اگر کبھی غلطی سے کسی مقام پر کوئی غلطی ہو جائے کسی عمل کے بجا لانے میں، تو ہمیں اس پر ندامت محسوس کریں، اس پہ اللہ سے طلب مغفرت کریں، توبہ کریں، دوبارہ اللہ کے راستے کی طرف پلٹیں، تو پھر تو اس چیز کے امکانات ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی اس کامیابی کی طرف لے جائے۔ لیکن اگر ایک انسان نے طرز عمل یہی بنا لی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ جو جس دین پر وہ عمل کرتا ہے، میں کروں یا کوئی شخص کرے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کا دین جو ہے اس کے اندر میں اپنی مرضی کو دخل نہیں دے سکتا۔ میرا کام صرف یہ ہے جو میں نے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ عرض کی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اور راستہ کوئی نہیں اس کے علاوہ کہ میں یہ کہوں کہ میں جناب سمینا کے بعد میں کہوں کہ نہیں بات تو ٹھیک ہے، سارے احکامات مجھے پتہ لگ گئے، نماز صلاۃ الخاشعین بھی پڑھنی ہے اور عن اللغو معرضون بھی کرنا ہے اور للزکوٰۃ فاعلون بھی کرنا ہے، لفروجہم حافظون لعہدہم اماناتہم راعون علی صلوات، لیکن مجھے یہ دو چیزیں پسند نہیں، علی صلواتہم یحافظون، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یا میں کہوں کہ جناب عن اللغو معرضون، جیسے ایک برادر سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو تم لوگ یہ نماز یعنی رمضان میں؟ کہتے جی روزہ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جی اس یعنی سارا دن کی روزے کی تلخی پر اس کے بعد جا کر ڈرامہ شرامہ دیکھ کے تو تھوڑا اس کی طبیعت بہلاتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ میرا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ تو اس لیے، اور وہ جو حضرات داڑھی کا مسئلہ بھی عرض کر دوں دوبارہ میں، اس لیے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو چیز اب میری گفتگو سے یہ کوئی نتیجہ نکالے کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہ، میرے عزیزاً بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے اس چیز کا، مسئلہ ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ یہ داڑھی کے حکم کے مسئلے میں روایات میں موجود ہے کہ حضرت جب یعنی سابقہ امتوں کا ایک مرتبہ ذکر فرما رہے تھے تو ایک امت کا ذکر کیا
کہ جناب اس امت پر اللہ کا عذاب آیا، اسباب بیان فرما رہے تھے کس وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، ان میں سے ایک یہ چیز بیان کی، وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے، ریش تراشتے تھے اور یہ مونچھیں رکھتے تھے، یہ ثناء اللہ شیطان کی طرح، یہ بہت بڑا شیطان ہے، اپنے وقت کا شمر ہے تو یہ اس سے یہ پلینی لے لینی چاہیے اس چیز کے لیے۔ اب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن، میرا سوال ہے ان تمام برادران سے کہ جناب یعنی قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے 2 رکعت نماز فجر کی پڑھنی چاہیے؟ کہاں سے لیا ہم نے یہ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہم نے نتیجہ نکال لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ خواتین جو ہیں آج کل جو یعنی ماڈرن اسلام پہ چل رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جی نظر کا، نگاہ کا، دل کا پردہ ہونا، دل میں شرم و حیا ہونی چاہیے، نگاہوں کا پردہ ہونا۔ ان سے میرا سوال ہے کہ یہ یعنی جو دل کا پردہ اور آنکھ کا پردہ، یہ حکم آپ کو جبرائیل ڈائریکٹ آپ پر لے کے آیا ہے؟ جناب سیدہ کو نہیں پتہ تھی اس چیز کے بارے میں بات کہ جناب آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے اور شرم؟ یہ سب چیزیں کیا وساوس سے ابلیس ہے، شیطان ان کی زبان سے بولتا ہے، ان کے قدموں سے چلتا ہے، ان کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ عملی طور پہ شیطانی نمائندے ہوتے ہیں۔ عزیزان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حیات دی، توفیق دی، ان آیات مبارکہ کو پھر ایک ایک کر کے دوبارہ اس کی آگے تفصیل کی طرف جائیں گے اجمالی طرف۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ روش جو ہے، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم مومن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو ایمان کا دعویٰ کرے گا وہ فلاح و کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے ساتھ عملی زندگی کے کردار کی یہ دلیل نہیں لے کے آئے گا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکاۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم واماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون۔ وہ اگر جنت الفردوس کا وارث بننا چاہتا ہے، اب اس کے اندر ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرما کے اپنے کلام میں کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ وہ ہم پروردگار فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ یعوذ باللہ انسان سے، تو اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کرے، طلب مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے توسل اختیار کرے، ان سے درخواست کرے کہ آپ بھی میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آلہ۔